واقعہ افک جو اس صورت کا مشہور واقعہ ہے، سن 6 ہجری کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے تھے، غزوہ بنی مسترق کے نام سے مشہور ہے، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے، غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں اسے۔ اس غزوے سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، بڑی اچھی، بلکہ امت کے لیے تعلیم بھی ہے یہ، کہ جب سفر پہ جاتے تھے، خاص طور پہ اس زمانے میں پیدل سفر یا اونٹوں گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو روانگی سے تقریباً 2-4 گھنٹے پہلے روانہ فرما دیتے تھے، اور ایک آدمی کو مقرر کرتے تھے کہ ہمارے نکلنے کے جانے کے بعد 4-6 گھنٹے بعد تم نکلنا۔ اور ترتیب یہ ہوتی تھی، صحابہ پہلے سے حضور کی موجودگی میں صحابہ آپس میں متعین کر لیتے تھے کہ صبح فجر پڑھ کر جب ہم سفر پہ نکلیں گے تو ہماری دوپہر کہاں پر ہوگی، وہ جگہ پہلے سے متعین ہوتی تھی۔ اس جگہ پر ایسی جگہ کا انتخاب ہوتا تھا کہ وہاں پانی بھی ہو، وہاں ضرورت کی چیزیں بھی ہوں، کہ دوپہر کے وقت میں وہاں جا کر سواریوں کو روکا جاتا، اترتے، پھر کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے، سواریوں کو پانی پلاتے، کوئی قریب میں کوئی چارہ وارہ ہوتا انہیں چارہ کھلایا جاتا، تھوڑی دیر آرام کرتے، ظہر کی نماز پڑھتے وضو کر کے، اور پھر آگے کا سفر شروع کرتے تھے۔ تو ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کو پہلے بھیج دیتے تھے، جیسے اگر مثال کے طور پر اگر صبح کو نکلنا ہے تو رات کے پہلے حصے میں اس آدمی کو روانہ کر دیا جاتا، وہ آگے چل کر دوپہر میں جہاں یہ جماعت پہنچتی تھی اس جگہ ان کے لیے جگہ کا انتخاب کرتا کہ کہاں رکنا ہے، کس جگہ خیمے لگانے ہیں، کس جگہ سواریوں کو باندھنا ہے، پانی کتنا دور ہے، چارہ کتنا قریب میں ملے گا، وہ اس جگہ کا انتخاب کرتا تھا۔ دوپہر میں جب یہ قافلہ وہاں پہنچتا تو وہ آگے چل پڑتے، رات کی جگہ کا انتخاب اس کی جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ وہاں آرام کرتے، دوپہر میں کھانا کھاتے، ظہر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر روانہ ہوتے، پھر راستے میں عصر کی نماز، مغرب کی، اور مغرب کے بعد پھر بلکہ مغرب سے پہلے عصر کے بعد ہی اس جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں رکنا ہوتا تھا۔ اب جو پیچھے صحابی ہوتے تھے ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ جیسے قافلہ صبح کو نکلا ہے وہ دوپہر کو نکلتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ جہاں ہم دوپہر کو رکے ہیں اور پھر وہاں سے ہم نے آگے سفر کیا ہے تو اس جگہ اگر کوئی چیز گری ہوئی رہ جائے ہم سے، یا بھول جائیں کوئی چیز، تو تم دوپہر کو جب وہاں پہنچو گے ہم آگے نکل چکے ہوں گے تو وہ چیزیں تم اٹھا کر پیچھے سے لے آنا، یہ ترتیب ہوتی تھی سفر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب کے مطابق غزوہ بنی مسترق سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ رات کا وقت تھا، پڑاؤ کیا، رکے۔ اس سفر میں واپسی کے جو پیچھے آنے کی جس صحابی کی ذمہ داری تھی ان کا نام تھا صفوان بن معطل، حضرت صفوان ان کا نام تھا، وہ پیچھے تھے۔ رات کے وقت میں ایک جگہ رکے، صحابہ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نماز پڑھ کے ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کرتے پھر نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سفر میں اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو ساتھ رکھتے تھے، کوئی ایک ضرور ہوتی تھی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی۔ پردے کے احکامات آ چکے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک وہ بنایا جاتا تھا، پالان جسے کہتے یا ہودج کہتے تھے، اونٹ کے اوپر لکڑی کا ایک رکھا جاتا تھا، ڈولی نما ہوتا تھا، اس میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ اس میں بیٹھ جاتی تھیں، اسے صحابہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھتے، اونٹ اٹھ کر چل پڑتا تھا، جہاں رکنا ہوتا تھا اونٹ بیٹھتا، اسے اٹھا کر نیچے رکھتے، اس میں جو صحابیات یا جو بھی ہوتی تھیں وہ باہر آتی تھیں اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی وہ پوری کرتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پالان میں تھی، واپس جب سفر پہ جب پہنچے تو جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے تمام صحابہ اپنی اپنی حاجت کے لیے نکل گئے۔ حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک صحابیہ کے ساتھ آگے چلی گئیں، تو انہیں واپسی آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب وہ دیر کس وجہ سے، بعد روایت میں تھا کہ ان کا ایک ہار تھا جو گر کر ان سے گر گیا تھا ٹوٹ کر، تو اندھیرے میں مل نہیں رہا تھا، رات کا وقت تھا، اسے ڈھونڈنے میں لگ گئی، دیر ہو گئی۔ اس اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ بھئی آپ تیاری کرو، چلیں، سب موجود ہیں، تو کہا سب موجود ہیں، کہا مستورات اپنے اپنے ان پالانوں میں موجود ہیں، تو سب نے کہا موجود ہیں، اٹھایا اور اونٹوں پر رکھ دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا جو پالان تھا، جس ہودج تھا جس میں وہ بیٹھتی تھی، وہ خالی تھا، لیکن صحابہ یہ سمجھے کہ اما عائشہ اس کے اندر ہیں، انہوں نے اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور اونٹ چل پڑے، پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اس جگہ پہنچی تو دیکھا کہ وہ قافلہ تو چلا گیا تھا، تو وہ بجائے اس کے کہ پیچھے بھاگتی چیختی، انہوں نے خاموشی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا، وہیں رک گئیں۔ انہیں پتہ تھا کہ آگے چل کر حضور یا صحابہ دیکھیں گے یا پیچھے سے جو صحابی آنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ آئیں گے تو میں ساتھ چل جاؤں گی۔ ہم عائشہ وہیں پر بیٹھ گئیں تھوڑی دیر۔ فرماتی ہیں کہ میں جب بیٹھی تو ظاہر ہے رات پورا سفر بھی کیا تھا، پھر رات کا آخری وقت تھا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اچانک مجھے آواز سنائی دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز جب میں نے سنی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ وہ صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری لیے وہاں پہنچے،
صبح کے وقت تھا. جب وہ انہوں نے دیکھا تو ایک دم قریب آ کر تو ان کی نظر پڑی، پہچان گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی زبان سے زور سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہوا؟ تو ان کی آنکھ کھل گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بس اتنی آواز میں نے سنی کہ حضرت صفوان نے اپنی سواری لا کر میرے سامنے بٹھائی اور پیچھے سائڈ پہ ہو گئے. میں اس سواری پر بیٹھی، انہوں نے اس کا مہار پکڑی، جو سواری کی لگام ہوتی وہ پکڑی، اور جلدی جلدی سفر کرتے ہوئے اگلے مرحلے اس مقام پر قافلے کو پہنچا دیا. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں، چلے سفر واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اس سفر میں رئیس المنافقین، منافقوں کے جو سردار تھے عبداللہ بن ابی، جن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، یہ بھی اس سفر میں تھا. یہ بہت بدطینت بدفطرت انسان تھا. اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اس نے نعوذ باللہ الٹی سیدھی باتیں پھیلانا شروع کر دیں، حضرت اماں عائشہ پر الزامات لگانا شروع کر دیے، بڑی بڑی الٹی بکواسات شروع کر دی. اس نے لوگوں میں باتیں پھیلا دیں. مدینہ پہنچ کر اس نے لوگوں میں یہ باتیں پھیلا دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوا بھی ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ بات آئی اور کہیں بھول گئے ہم سب. اس نے وہاں جا کر منافقین میں پھیلا دی. کچھ صحابہ بھی ایک دو تھے جن کا نام آئے گا، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حسان تھے، اور ایک صحابیہ تھی حضرت حمنہ تھی، غالباً حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا. یہ تین آدمی یہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے. حضرت عائشہ پر الزامات لگانا شروع کر دیے الٹے سیدھے. ایک مہینہ اس طرح گزر گیا. حضرت عائشہ فرماتی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، صحابہ کو پتہ چل گیا. حضور بڑے پریشان تھے کہ یہ کہ ظاہر حضور کے گھر کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اماں عائشہ جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ سفر میں گئیں. بات عجیب تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر میں آتے تھے تو میں محسوس کرتی تھی کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، لیکن میں نے بھی اتنا پوچھا نہیں ہے اور حضور نے بھی نہیں بتایا کہ کیا مسئلہ ہے. ایک مہینہ اس طرح گزرا. ایک مہینے کے بعد فرماتی مجھے پتہ چلا کہ مجھے جو میری خادمہ تھی اس نے بتایا کہ باہر جو لوگوں منافقین ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں پھیلائی ہوئی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے جب ان باتوں کا پتہ چلا تو مجھے اب یقین ہوا کہ ہاں حضور اس وجہ سے پریشان تھے. میں گھر آئی پریشانی کے عالم میں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا چلی جاؤ. فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے جب حضور سے اجازت مانگی جانے کی تو حضور پوچھتے تھے کیوں جاتے ہو، کب آؤ گی، کیا کرنا ہے. اس مرتبہ کچھ نہیں پوچھا. میں اور زیادہ اس بات کو محسوس کرنے لگی کہ حضور تو بہت زیادہ مجھ سے ناراض ہیں. خیر میں جب گھر گئی اپنی والدہ کے ہاں تو پتہ چلا ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، وہ بھی پریشان، والدہ بھی پریشان، والد بھی پریشان ہے. اب میں نے ان سے جب اپنی والدہ سے ذکر کیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ اللہ رب العزت کو بہتر راستہ نکالیں گے، تم یہیں رہو. میں کچھ دن وہیں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں آئے بھی نہیں ہمارے ہاں. حضور جب یہ باتیں بہت زیادہ پھیلنے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں اس بارے میں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا. انہوں نے تو فرمایا یا رسول اللہ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. میں تو ظاہر آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اماں عائشہ کو میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ جھوٹ ہے، آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اول تو یہ غلط تھی، باتیں ساری جھوٹ ہیں، لیکن اگر آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینہ 35-36 دن ہو گئے تقریباً آپ اس پریشانی میں ہیں کہ نہ کھانا کھایا جاتا آپ سے، نہ آرام ہوتا ہے آپ سے، تو اس پریشانی کے لیے اول تو آپ ذہن سے نکالیں اس کو کہ غلط ہے یہ ساری باتیں. لیکن اگر آپ کے ذہن سے یہ باتیں نہیں نکلتی تو آپ کے لیے خواتین کی کمی تو نہیں ہے. یہ جو جملہ تھا نا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ساری زندگی اس کو بھولی نہیں تھی. فرماتی تھیں کہ دیکھو علی میرے اپنے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے میرے بارے میں یہ جو جملہ کہا، اپنوں کا چھوٹی سی بات بھی بڑی لگتی ہے انسان کو. فرمایا کہ انہوں نے یہ جو جملہ میرے بارے میں کہا تھا نا، یہ میرے دل سے نکلتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات بھی سن لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ عمر تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں اماں عائشہ کا اور آپ کا نکاح کیا ہم لوگوں نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ کہا اللہ نے کیا تھا. کہا جب اللہ نے کیا تھا تو کیا اس اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ جیسے عظیم انسان، عظیم نبی کے لیے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کریں کہ جو صاف نہ ہو؟ کیا اس اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی اس بات سے مجھے بڑا سکون ملا تھا، مجھے تسلی ہوئی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک چیز جب ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ پریشان تو کرتی ہے وقتاً فوقتاً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ہاں گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہیں پر تھی.
حضرت عائشہ فرماتی میں بھی وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، رو رو کر، نہ کھانا کھایا جاتا تھا، نہ پانی پیا جاتا، عجیب کیفیت بنی تھی، گھر کے اندر سوگ کا عالم تھا، میری والدہ اور میرے والد کا بھی یہ عالم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، جب گھر آئے تو پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اندر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی، کئی دن ہو گئے، نہ باہر آتی ہے، نہ کھانا کھاتی ہے، نہ پانی پیتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آ کر بیٹھے، مجھ سے کہا کہ عائشہ یہ دیکھو اگر انسان ہے، انسان سے کبھی غلطی ہوتی ہے، اگر غلطی ہو جائے انسان اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس پر برات نازل فرمائیں گے، آپ کیا کہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہی، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا وہ چپ رہی، میں نے والد کو دیکھا وہ بھی چپ تھے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے تو آپ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ بات اتنی پھیل چکی ہے۔ یہ جھوٹ کا ایک بہت بڑا فارمولہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولو کہ لوگ اس کو سچ مانیں۔ یہ جرمنوں کا ایجاد کرتا تھا جو آج کل امریکن اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ لوگ اس کو سچ مان جائیں، اتنا پھیلا دیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر میں کہوں کہ ہاں یہ سچ ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے تو بھی یہ سچ نہیں ہے۔ تو اب میں کیا جواب دوں؟ میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ وہی جواب کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر کہا تھا کہ فصبر جمیل، میں صبر ہی کر سکتی ہوں، اللہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ بات میں نے کہی تو حضور خاموش ہو گئے، کچھ سوچ میں لگے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے انور پر پسینہ بہنے لگ گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ آتا تھا، وحی کا وزن اتنا شدید ہوتا ہے، ہر آدمی برداشت نہیں کرتا، یہ نبی ہوتے تھے جو برداشت کر لیتے۔ آپ کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی اور تمہاری برات پر اللہ نے 16 آیتیں سورہ نور کی نازل فرما دی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا تو یقین تھا کہ اللہ رب العزت بتا دیں گے حضور کو، الہاماً بتائیں گے وحی کے ذریعے، لیکن یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ مجھے اتنا بڑا اعزاز دیں گے کہ میرے حق میں قرآن کی 16 آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وہ زوجہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے 16 آیتیں قرآن کی نازل فرمائی، جب تک ان آیتوں کو پڑھیں گے نہیں آیت قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اس آیت میں سے کسی آیت کو نہیں مانیں گے تو قرآن پر ایمان ختم ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے اماں عائشہ کے بارے میں اس طرح برا خیال ذہن میں رکھنا یا کوئی برا لفظ زبان سے نکالنا، انسان ایمان میں نہیں رہ سکتا۔ پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بتایا تو حضرت ابوبکر صدیق ظاہر ہے ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کی والدہ حضرت اماں عائشہ کی ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ دونوں آئے میرے پاس، فرمایا کہ عائشہ اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں حضور کا شکریہ بعد میں ادا کروں گی، پہلے اس کا شکریہ ادا کروں جس نے میری برات نازل کی ہے۔ پہلے میں نے 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے کے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئے اور یہ معاملہ اللہ نے ختم فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور کو بتایا کہ یہ جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو منافق ہیں، منافقوں سے تو اللہ خود نمٹیں گے، لیکن ان میں سے جو مسلمان اس غلط فہمی میں آ گئے تھے انہیں سزا دی جائے 80 کوڑوں کی۔ چنانچہ 3 آدمی تھے، حضرت حسان تھے، حضرت مصطح تھے۔ حضرت مصطح وہ صحابی تھے کہ جن کی والدہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، انہوں نے ہی بتایا تھا حضرت عائشہ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور میرا بیٹا بدبخت بھی اس میں شامل ہے، یہ نبی کہا تھا۔ اور یہ حضرت مصطح جو تھے یہ انتہائی غریب تھے، ان کی ساری کفالت حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے، ان کا اخراجات وہ برداشت کرتے تھے۔ اور تیسری حضرت حمنہ تھی، ان کو 80 کوڑوں کی سزا لگائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہر ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ 2 صحابہ سے تھوڑی سی ناراض تھیں، لیکن یہ ناراضی ایسی نہیں تھی کہ دل میں بغض تھا، بغض نہیں تھا، یہ ایک محبت والی ناراضگی ہوتی ہے انسان کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی تھی کہ آپ نے یہ بات جو کہی تھی جملہ وہ میرے دل سے نکلتا نہیں ہے، اور حضرت حسان سے کہتی تھی کہ دیکھو تم اتنے بڑے آدمی ہو کر تم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ انہوں نے پھر توبہ بھی کر لی تھی، اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا انہیں۔ اور تیسری وہ خاتون تھی حضرت حمنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں اس آدمی کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے اس وقت حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابوبکر سے کہو کہ تم کس پائے کے آدمی ہو، اور یہ حضرت مصطح یہ آپ کے برابر کے تو نہیں ہے نا، ان کی غلطی ہے تو آپ بھی غلطی کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب حضور نے بتایا تو حضرت ابوبکر بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے معافی مانگی رو کر کہ اللہ رب العزت جس کو آپ نے معاف کر دیا ہے میں نے بھی معاف کر دیا، اور پھر ساری زندگی اس آدمی کا بڑا خیال رکھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔